کے خلاف ہیں انہیں اس میں خود کو کلیئر کرانا ہوگا۔ ان مقدمات میں کلیئر کیے بغیر کوئی انتظامی اختیار حکومت کے پاس نہیں ہے کہ جس سے وہ انہیں چھوڑ سکے۔ تو لہٰذا ہمارے خلاف جب یہ مقدمات عمران خان صاحب نے بنائے، میں خود ذاتی طور پہ ان کا نشانہ بنا، مسلم لیگ نون کی تمام مرکزی قیادت ان انتقامی ہتھ کنڈوں کا نشانہ بنی۔ ہم نے ان جھوٹے بوگس مقدموں کے رد عمل میں نہ کبھی امریکہ کی کانگریس میں جا کر کانگریس مین اور سینیٹرز کے پیر پکڑے تھے، نہ ہم نے کبھی برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں ان کے لارڈز کے آگے ہاتھ باندھ کے استدعا کی تھی، نہ ہی ہم نے کبھی اقوام متحدہ یا کسی بین الاقوامی فورم پہ جا کر پاکستان کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کیا تھا۔ ہم نے اپنے گھر کی جنگ گھر کے اندر قانون کے ذریعے، عدالت کے ذریعے لڑی تھی، اور ایک ایک کر کے الحمدللہ ہمارے وہ مقدمات، ان میں ہمیں ضمانتیں بھی ملی اور عمران خان صاحب کے دور میں ملی، اور پھر ان مقدمات کا حتمی نتیجہ جوں جوں ہوا وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو لہٰذا ہم نے کبھی عمران خان صاحب کی حکومت سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں رہا کیا جائے، ہم نے اپنے کیس عدالتوں میں لڑے تھے۔ تو لہٰذا اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمے ہیں، تو اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے اندر توڑ پھوڑ کریں، آپ ملک کی بدنامی کے لیے بین الاقوامی سطح پہ مہم چلائیں۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی بے گناہی عدالت میں صاف طور پہ پیش کریں۔ اب اگر عدالت کا آپ جائزہ لیں تو وہ سارے مقدمے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، اگر توشہ خانہ کیس کا آپ جائزہ لیں، اگر آپ القادر ٹرسٹ کا جائزہ لیں، تو ان میں ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ اگر آپ ان کیسز میں بے گناہ ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے وکیلوں کو کہیں کہ ان کا جلد از جلد ٹرائل مکمل کریں تاکہ ان کا جھوٹ کیسز کا سامنے آ سکے۔ لیکن جہاں تک ان ٹرائلز کا تعلق ہے، عمران خان صاحب اور ان کی پوری وکلا کی ٹیم مسلسل ان کیسز کے ٹرائل میں التوا کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ جیسا کہ فورن فنڈنگ کیس کئی سال تک انہوں نے لٹکایا، ایک عدالت سے لے کر دوسری عدالت میں چلے جاتے تھے، دوسری سے تیسری میں چلے آتے تھے، کبھی کہتے تھے ہمارا وکیل دستیاب نہیں ہے، کبھی کچھ اور۔ 5-6 سال تک اس مقدمے کو ڈریگ کیا گیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ٹرائل ہوگا تو ہم گناہ گار پائے جائیں گے۔ اسی طرح القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں بھی انہیں معلوم ہے کہ جب ٹرائل مکمل ہوگا تو اس میں اتنے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ خان صاحب کو سزا ہوگی، لہٰذا وہ عدالتی عمل میں پیش نہیں ہوتے، ان کے وکیل ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ بشرا صاحبہ کی جو ضمانت کے لیے ناقابل ضمانت، ابھی وارنٹ عدالت کو جاری کرنے پڑے کہ وہ ضمانت لینے کے بعد عدالت میں پیش نہیں ہو رہی اور کوشش کر رہی ہیں کہ عدالتی عمل کو التوا کا شکار کیا جائے۔ تو پھر اگر آپ عدالتی عمل میں بھی حصہ نہیں لیتے، کیونکہ آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر ان مقدموں کا ٹرائل مکمل ہوا تو آپ کو سزا ہو جائے گی، تو لہٰذا پھر آپ ہڑبونگ پیدا کر کے ملک میں انتشار پیدا کر کے کیا NRO کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ آج پاکستان میں کوئی ماورائے قانون اور آئین ایسا عہدہ یا فرد نہیں ہے کہ جو آئین اور قانون کو اوور رائڈ کر کے آپ کو معافی دے سکے۔ آج کوئی ملک کے اندر مارشل لا نہیں ہے کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایک فرمان جاری کرے گا اور آپ کے مقدمات کو معاف کر دے گا۔ ہاں، البتہ اگر آپ کو قانونی طور پہ سزا ہوئی ہو تو اس سزا کو صدر پاکستان کے پاس آپ پٹیشن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سب ایک جھوٹ پہ مبنی فسانہ بنا کے لوگوں کو گمراہ کر کے ملک میں انتشار پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان جو اب معاشی طور پہ مستحکم ہو رہا ہے، پاکستان میں سٹاک مارکیٹ انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں 1 لاکھ کی نفسیاتی حد عبور کرنے والی ہے، جو کہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا۔ بین الاقوامی طور پہ
لوگوں کی نظریں پاکستان پہ لگ رہی ہیں، آپ اس سب کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں تخریب کاری کے ذریعے، آپ اس سب کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں انتشار اور فساد کے ذریعے۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو اندوناک حالات کا سامنا پارا چنار اور کرم میں ہے، اس کی طرف وزیر اعلیٰ کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کی آنکھ کے نیچے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے کرم اور پارا چنار میں، لیکن تمام صوبائی حکومت کے وسائل اور تمام صوبائی حکومت اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کے لیے پچھلے کئی دنوں سے منصوبہ بندی کے اندر لگی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان، جس میں فوج کے ہیں، پولیس کے ہیں، وہ دہشت گردوں کا نشانہ بنتے ہیں، وہ انہیں ایمبوش کرتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی اس پر کوئی نظر نہیں، ان کو جوں تک نہیں رینگتی، اور ان کی ساری توجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے اوپر اور دارالخلافے کے اوپر کس طرح چڑھائی کرنی ہے، ہم نے کس طرح ملک کے اندر بغاوت پیدا کرنی ہے۔ یہ وہ طرز عمل ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں انتہائی دفاعی اقدامات اٹھانے ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں عمران خان صاحب کو ایک بڑا لیڈر پوز کیا گیا کہ جناب پتہ نہیں یہ جمہوریت کی اور ملک کو اسٹیبلشمنٹ سے آزاد کرانے کے ایک کوئی مہاتما ہے کہ جو پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہوں۔ میں پی ٹی آئی کے اپنے ساتھیوں سے بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وہی مہاتما ہے کہ جو 2014 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کلوژن کر کے اسلام آباد میں دھرنا دینے آئے تھے، اور جن کی بار بار گردن مڑ کے کسی طرف امپائر کی انگلی کے اشارے کی منتظر تھی۔ یہ وہی مہاتما ہیں کہ جنہوں نے 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہی آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھایا اور اس آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا بینیفیشری بن کر حکومت میں آنے کا راستہ ہموار کیا۔ یہ وہی مہاتما ہیں کہ جنہوں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے مل کر پنجاب سے مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چوری کیا اور ایم پی ایس کو بنی گالا میں بلا کے وہ پٹے ڈالے پی ٹی آئی کے۔ یہ وہی مہاتما ہیں کہ جنہوں نے 4 سال تک کوئی اپنے پاس عقل نہیں تھی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے ملک کو چلایا، اور ان کے اپنے صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ حد تو یہ تھی کہ ان کے پیمپر بھی اسٹیبلشمنٹ بدلتی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے صدر چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے۔ اور یہ وہی مہاتما ہے کہ جو آج بھی جیل میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں کسی سیاسی قوت سے مذاکرات نہیں کروں گا، میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا۔ گویا کہ آج بھی وہ منتظر ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ مجھے اڈیالہ جیل سے ڈولی میں بٹھائے اور مجھے سنوار کے سجا کے وزیر اعظم ہاؤس میں لے جا کے بٹھا دے۔ تو یہ کون سی آزادی کی جنگ ہے؟ آزادی کی جنگ اگر ہوتی تو آپ کا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ آپ ایک ڈسیپشن اور دھوکے کے ذریعے اپنے حمایتیوں کو گمراہ کر کے صرف ان مقدمات سے بچنے کی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بچت نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ توشہ خانہ دنیا میں سب کے لیے ایک سہولت ہے کہ جو آپ کو تحائف ملتے ہیں، آپ اس کی مقرر مدت، مقرر جو قیمت ہے وہ ادا کریں اور وہ تحائف لے سکتے ہیں۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا میں وہ کون سا سربراہ مملکت یا حکومت ہے کہ جو ان تحائف کو لینے کے لیے جھوٹی رسیدیں بناتا ہے، ان کی مالیت کو کم ڈکلیئر کرواتا ہے، اور پھر
ان کی مالیت ادا کیے بغیر پہلے انہیں فروخت کرتا ہے اور پھر فروخت کی ہوئی رقم میں سے کچھ رقم وہ خزانے میں جمع کرا دیتا ہے۔ دنیا کا وہ کون سا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے کہ جو وزیر اعظم کو تو سستے تحفے دیتا ہے اور اس کے سٹاف کو مہنگے تحفے دیتا ہے؟ عمران خان صاحب کے سٹاف نے جو تحفے ڈکلیئر کیے ان کی ویلیو زیادہ تھی، اور عمران خان صاحب نے جو تحائف ڈکلیئر کیے ان کی ویلیو کم تھی۔ تو مکمل فراڈ کیا توشہ خانہ کے اندر، اور وہ تحائف جو ان کو بڑی عقیدت کے ساتھ دیے گئے ان کو جھوٹ کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، جعلی رسیدوں کے ساتھ بیچ کے ملک کی بدنامی کی۔ دوسروں سے آپ رسیدیں مانگتے تھے، جب اپنی رسیدیں دکھانے کی باری آئی تو آپ نے جعلی اور جھوٹی رسیدیں پیش کیں، اور اب آپ اس میں پکڑے گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے این آر او دے دو۔ القادر ٹرسٹ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ پاکستان کو حکومت برطانیہ نے 150 ملین پاؤنڈ، جو غالباً 40 یا 50 ارب روپیہ بنتا ہے، وہ واپس لوٹایا جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی صورت میں کسی شخص سے ضبط کیا تھا۔ اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی ملک سے پیسہ پکڑا جائے منی لانڈرنگ میں تو وہ اس ملک کو واپس لوٹایا جاتا ہے۔ انہوں نے جب وہ پیسہ پاکستان کو لوٹانے کی بات کی تو ایک خفیہ معاہدہ جو بند لفافے میں تھا، جسے کابینہ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، اور آپ کے اپنے وزیروں نے گواہی دی ہے کہ صرف ہوا میں ایک بند لفافہ لہرا کے اس کی منظوری لے لی گئی۔ اب اس کے اندر خدا نہ خواستہ پاکستان کے کسی کلیدی مفاد کا سودا بھی ہو سکتا تھا نا۔ اس طرح تو کابینہ نہیں چلتی کہ بند لفافوں میں ہاتھ کھڑے کیے جائیں جی منظور ہے۔ تو آپ نے وہ 190 ملین پاؤنڈ یا 50 ارب روپیہ پاکستان کا، اسے اپنے ایک دوست کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جسے پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے تھا، تاکہ وہ اپنا جرمانہ سپریم کورٹ میں سیٹل کر سکے۔ اور اس کے عوض آپ نے جواہرات لیے، آپ نے پلاٹس لیے، مادی فائدے لیے، میٹیریل بینیفٹس لیے۔ یہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے، ناقابل تردید ہے۔ چلیے اس کو بھی چھوڑیے۔ آج سے 2 سال پہلے فائنینشیل ٹائمز، جو دنیا کا معتبر ترین اقتصادی اخبار ہے، اس نے سٹوری شائع کی کہ آپ نے چیریٹی کے میچز سے جو پیسہ اکٹھا ہوا اسے اپنی سیاسی جماعت کی الیکشن کیمپین میں استعمال کیا۔ آپ نے شوکت خانم کے نام پہ پیسہ اکٹھا کیا، لیکن اس پیسے سے آپ نے اپنی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کی۔ آپ پر یہ الزام مسلم لیگ نون نے نہیں لگایا، آپ پر یہ الزام فائنینشیل ٹائمز نے لگایا، جو دنیا کا معتبر ترین اخبار سمجھا جاتا ہے فائنینشیل میٹرز کے اندر۔ آج تقریباً 2 سال ہو چلے ہیں، آپ نے تو اسے چیلنج نہیں کیا کسی برطانیہ کی کورٹ میں، آپ نے تو سو نہیں کیا فائنینشیل ٹائمز کو کہ یہ جھوٹی خبر سے آپ نے میری شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے برطانیہ میں یہ کیس کیا تو آپ یہ کیس ہاریں گے، اور برطانیہ کی عدالت سے آپ پر یہ مہر لگ جائے گی کہ آپ چیریٹی چور ہیں، آپ خیرات میں چوری کرتے ہیں، آپ شوکت خانم کا نام استعمال کر کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور ان پیسوں سے اپنی سیاست چمکاتے ہیں، اپنی سیاسی جماعت چلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جب تک ناقابل تردید ثبوت نہ ہو تو وہ سٹوری نہیں چھاپتے، تو لہٰذا وہ بھی آپ کچھ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ میں پی ٹی آئی کے کسی بھی رہنما سے اپیل کروں گا کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کا آپ قوم کو جواب دیں، کہ وہ شخص جس نے صادق اور امین کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا ایک پردہ لگا کے کہ جی ماسک کیا ہوا تھا کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں، اب اس کے وہ ماسک اتر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ دھوکہ تھا، یہ فریب تھا۔ یہ جیسے سوشل میڈیا کے اوپر ایک افسانہ چلتا ہے، ٹی وی کے اوپر ڈرامے چلتے ہیں، وہ آپ کو رلاتے بھی ہیں، وہ آپ کو ہنساتے بھی ہیں، لیکن ان ڈراموں کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو پی ٹی آئی بھی ایک سوشل میڈیا کا ڈرامہ ہے جو آپ کو ہنساتی بھی ہے اور رلاتی بھی ہے، لیکن اس سوشل میڈیا کے ڈرامے کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ڈسیپشن کا فنومینا ہے
جو کہ آج کی دنیا میں ایک بہت بڑا فریب ہے مس انفارمیشن کا. تو اس لیے میں ان تمام اہل وطن سے کہ جو کسی بھی درد کے ساتھ یا کسی جذبے کے ساتھ اس امید کے ساتھ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں یا دے رہے تھے کہ شاید یہ کوئی تبدیلی کی جماعت ہے، یہ تبدیلی کی جماعت نہیں ہے. یہ صرف ایک شخص کی انا، ایک شخص کی ذاتی گریڈ فار پاور اور ایک شخص کے انتقام کی بھٹی کا نام ہے، جس میں وہ پوری قوم کو جلانا چاہتا ہے. اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے ریاست، مملکت، 24 کروڑ عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ اپنی انا کو سب سے بالاتر دیکھنا چاہتا ہے. پاکستان کسی ایک شخص کی انا کا یرغمال نہیں بنایا جا سکتا، کسی ایک شخص کی انا کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا. یہ ملک ہم سب سے بہت بڑا ہے. اس ملک کے اوپر ہم جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ قربان ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. ہمارے پاک فوج کے جوان اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے، بچوں کو یتیم کر کے ہر لمحے، ہر روز اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. پولیس کے جوان جانیں قربان کر رہے ہیں اس مملکت کی خاطر. یہ مملکت سب سے بڑی ہے، اس مملکت سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا پی ٹی آئی کے رہنما جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو آزاد کرو، ان کو آزاد حکومت نے نہیں کرنا. ان کو آزاد عدالتی عمل سے کیا جا سکتا ہے جس میں وہ حصہ لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے. وہ ان مقدمات کو مؤخر کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹرائل منطقی انجام پہ پہنچا تو ان کے لیڈر کو سزا ہو جائے گی. ان کے لیڈر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیرونی طاقتوں سے این آر او حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ کبھی اپنے حمایتیوں اور ساتھیوں کے ذریعے امریکہ میں کانگریس مین سینیٹرز کے دروازوں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، کبھی برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں سجدے کرتے ہیں اور کہتے ہیں مائی باپ ہمیں این آر او دلواؤ. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو بھی بیرونی مداخلت کو دعوت دے گا وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ سب منصوبے، یہ سب ہتھ کنڈے ناکام ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان آگے بڑھے گا اور انہوں نے اپنا مستقبل اور اپنے ارادے دکھا دیے ہیں کہ یہ صرف تخریب چاہتے ہیں. ایس سی او کی سمٹ ہو، ان کو اسی وقت سر درد شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستان کا پرچم دنیا میں بلند ہوگا تو ہم کیا کریں کہ پاکستان کی بدنامی کرائیں. تو پھر یہ کال دے دیتے ہیں کہ جی دھرنا کرو ایس سی او سمٹ کے دوران. اب پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پہ جانے لگی ہے تو پھر ان کے پیٹ میں درد اٹھا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں انتشار پیدا کرو اور سٹاک مارکیٹ کو کریش کرو. یہ سب کچھ اب نہیں چلے گا. انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. انہوں نے اپنا چہرہ دکھا دیا ہے. ان کے پاس سوائے انتشار کے، سوائے فساد کے، سوائے نفرت کے، سوائے انتقام کے کوئی اور جذبہ نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے پاس تعمیر کا جذبہ ہے، ترقی کا جذبہ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ملک کو آگے بڑھایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی 28 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان اپنا 5 سالوں کا جو اقتصادی ویژن ہے، منصوبہ ہے، وہ بھی قوم کے سامنے پیش کریں گے. اور میں اہل پاکستان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں درد مندی کے ساتھ، ہمارے پاس اب ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہم نے 77 سالوں میں بہت ایڈونچر کر لیے ہیں. اگلے 23 سال ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بے حد اہم ہے. 2047 میں ہم اور ہمارا ہمسایہ ملک آزادی کے 100 سال پورے کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ہمسائے ملک کو اس ترقی کی ریس میں پیچھے چھوڑیں گے. لیکن ایسا کرنے کے لیے ہمیں امن چاہیے، ہمیں استحکام چاہیے، ہمیں پالیسیز میں تسلسل چاہیے اور ہمیں ملک میں اصلاحات پہ عمل کرنا ہے. یہ سب کچھ انتشار اور فساد کی سیاست سے نہیں ہو سکتا. یہ برداشت، تحمل کی سیاست سے ہوگا. اگر پی ٹی آئی کو اتنی ناراضگی ہے اس نظام سے تو بھئی آپ اسمبلیوں میں کیوں حلف لے کے بیٹھے ہیں؟ ٹی اے ڈی اے تو آپ باقاعدگی سے وصول کرتے ہیں، ان کا ہر ایم این اے ٹی اے ڈی اے وصول کرتا ہے، لیکن اسمبلی میں اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں. سڑکوں پر آ کے پٹرول بم پھینکنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو اسمبلی سے ٹی اے ڈی اے اس لیے نہیں ملتا
کہ آپ سڑکوں پر آ کے بغاوت کریں، آپ سڑکوں پر آ کے پیٹرول بم پھینکیں، آپ سڑکوں پر آ کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مار دھاڑ کریں، آپ دارالخلافے کے اوپر چڑھائی کریں. آپ اسمبلی سے ٹی اے ڈی اے اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے جھگڑے ایک چھت کے نیچے طے کریں اور قانون سازی میں حصہ لیں. تو لہٰذا اگر آپ کو اتنی اس مینڈیٹ کی تکلیف ہے کہ جو چوری ہوا تو استعفے دیں، آئیں سڑکوں پہ دھکے کھائیں. پھر ایک طرف آپ کی کشتی اسمبلیوں کے اندر ٹانگ آپ کی اس کشتی میں ہے جہاں آپ ٹی اے ڈی اے نہیں چھوڑتے، اور دوسری طرف آپ ایک ٹانگ سڑکوں پہ انتشار، فساد، پتھر، پیٹرول بم اور اسلحہ لے کر اپنے ہی ملک کے سیکیورٹی فورسز کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں. یہ دو کشتیوں کا کھیل نہیں چل سکتا. ایسا سر یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی کا ایک بیان آیا، ویڈیو بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب عمران خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو وہاں پر کال آئی تھی جنرل باجوہ کو کہ آپ نے کس کو بھیج دیا ننگے پاؤں جب وہاں اترے، ہم یہاں شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کو یہاں بھیج دیا. تو اس کا کوئی نقصان ہوگا سعودی عرب پاکستان؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈ کر لیجیے کہ سفارتی سطح پہ اس بیان کے بعد کوئی آپ کو سعودی عرب کی طرف سے کوئی میسج آیا؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دو میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ بلکہ تین ہیں. سب سے پہلے جو پاکستان کے کلیدی مفادات پہ وار عمران خان اور پی ٹی آئی نے تب کیا کہ جب انہوں نے 2018 کے بعد سی پیک اور چائنا کے اوپر نہایت ہی بھونڈے، جھوٹے اور سکینڈلس الزامات لگائے اور کہا کہ جی چین کے ان منصوبوں میں کرپشن ہوئی ہے، مہنگے قرضے آئے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ تھا. اور اس کا نقصان چین کو یہ ہوا کہ جو چین کے دشمن لابیز تھیں انہوں نے پی ٹی آئی کے وزراء کے بیانات کو اٹھا کر پوری دنیا میں چین کے خلاف مہم چلائی، جس سے چین کو بہت دھچکا لگا کہ یہ کیا پاکستان سے ایسی ہمیں ہوا تو نہیں آنی چاہیے، ہمیں تو ٹھنڈی ہوا آنی چاہیے پاکستان سے. انہوں نے پہلا حملہ پاکستان اور چین کے تعلقات پہ کیا. دوسرا حملہ جب حکومت سے یہ فارغ ہونے لگے تو انہوں نے ایک ناٹک کے طور پہ امریکہ کانسپریسی تھیوری ایجاد کی اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بحران پیدا کرنے کی یا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور ایک ٹچ لگایا سازش تھیوری کا. اور اس سازش تھیوری کے ٹچ سے انہوں نے نہ صرف پاک امریکہ تعلقات پہ حملہ کیا بلکہ پاکستان کی سفارتکاری کے نظام پہ حملہ کیا کہ وہ سائفر جن سے ہمارے بیرونی سفیر ہمیں اسیسمنٹس بھیجتے ہیں اس کی پوری صحت کے اوپر حملہ کر دیا کہ کوئی سفیر آئندہ اپنے تجزیے نہ بھیجے بلکہ موسم کا حال لکھ کر بھیجے کہ اسے پتہ نہیں اس کی کس بات کو پیچھے کس طرح انٹرپریٹ کیا جائے گا. تو دوسرا بڑا حملہ انہوں نے وہ کیا خارجہ محاذ پہ. تیسرا حملہ اب انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پہ کیا، جس کے بارے میں جنرل باجوہ بھی تردید کر چکے ہیں. لیکن سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جس نے ہمیشہ پاکستان کا بھائیوں سے بڑھ کر ساتھ دیا ہے، ہر مشکل میں ہاتھ تھاما ہے. اور اس ملک کے خلاف آپ صرف مذہبی ٹچ دینے کے لیے، صرف مسلک کی عصبیت کو پیدا کرنے کے لیے، آپ ایک مسلکی عصبیت جو اجاگر کرنے کے لیے آپ پھر مذہبی ٹچ تھیوری ایک نکالیں، اور یہ مقصد ہے کہ ہر چیز میں ایک ٹچ دینا کہ جی چلو مذہب کا ٹچ دے دو، سازش کا ٹچ دے دو. یہ حکومت یا سفارتکاری یا سیاست کوئی ٹچ بٹن نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ نے ٹچ کا بٹن لگانا ہے. یہ ایک سنجیدہ چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی گھنونا الزام تھا. ہم نے اس کی مذمت کی ہے اور ہمیں کوئی آئنسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ملک اس کے بارے میں احتجاج کرے گا یا نہیں کرے گا. ہمیں اپنے پاکستان کے کانڈکٹ کے لیے خود ذمہ دار ہونا چاہیے کہ ہم کیا پاکستان کے دوست ممالک سے ملک کے تعلقات کو گہرا کرنا چاہتے ہیں یا ایک ایک کر کے ہر دوست ملک کے ساتھ تعلقات میں شک و شبہ اور بد اعتمادی پیدا کرنا چاہتے ہیں. اصل سے یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے، تو اگر محسوس تنصیبات اور کچھ اہم مقامات پر فورسز کھڑی کر دی جاتی، پولیس کو کھڑا کر دیا جاتا،
وہ بہتر نہ ہوتا جو آپ نے گڈ جیسچر کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے عوام سے بھی معذرت طلب کیا اس حوالے سے، تو یہ نہ بہتر ہوتا کہ چند مقامات پر آپ نے تو داخلی حاجی راستے ہی پورے ملک کے بند کر دیے؟ اور دوسرا سر یہ بھی لے لیجیے گا کہ اب جو 26ویں آئینی ترامیم کے بعد گرفتاریاں ہوں گی، کیا وہ 26ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے جو نئے قوانین بنے اس کے مطابق ہوں گی؟ کیا 3 مہینے گرفتار ہونے والے شخص کو عدالت پیش نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ کیا یہ ممکن تھا کہ صرف محدود جگہوں پہ سیکیورٹی کے تنصیبات پر تعیناتی کی جاتی؟ ان لوگوں نے جس قسم کے انتشار اور ہڑبونگ کا 9 مئی کو مظاہرہ کیا، تو اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا سین ہو جائے جیسا کہ فیض آباد میں پہلے ہوا تھا، تو پھر کل کو آپ لوگ کہیں گے کہ جی حکومت نے کیوں نہیں حفاظتی اقدامات کیا، آپ پہلے تو یہ کرتے تھے، اب آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو لہٰذا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر ایڈورس سچویشن کو پیش نظر رکھ کے وہ تمام حفاظتی اقدامات کرے جس سے ملک کی امبیرسمنٹ نہ ہو۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان ایک معمولی ملک نہیں ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، ہمیں ایک بہت ذمہ دار کردار کے حامل ہونا چاہیے، اور دنیا بھی ہم سے یہی توقع رکھتی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی 21ویں صدی میں ہڑبونگ کی سیاست، انتشار کی سیاست اب بے معنی ہو گئی ہے۔ 21ویں صدی ہے اقتصادیات کی سیاست کا نام۔ 21ویں صدی میں وہی ملک، وہی قوم آگے بڑھے گی جس کی معیشت مضبوط ہوگی۔ آئیے آپ معیشت کے میدان میں اپنے معاشی پروگراموں پہ ہم سے مقابلہ کریں، بتائیں کہ 4 سال ہم حکومت میں تھے، ہم نے یہ پالیسیاں متعارف کرائیں، بتائیے 4 سال ہم حکومت میں تھے، ہم نے یہ منصوبہ لگایا۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی پی ٹی آئی والے سے آپ پوچھیں کہ 4 سال آپ سیاہ سفید کے مالک تھے، پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی، باقی جگہوں پہ بھی اتنا اقتدار کسی کا مضبوط نہیں تھا جتنا عمران خان کا تھا۔ کوئی ایک منصوبہ مجھے پشاور سے کراچی تک بتا دیں کہ یہ یونیورسٹی عمران خان نے بنائی، یہ اسپتال عمران خان نے بنایا، یہ موٹر وے عمران خان نے بنائی، یہ توانائی کا منصوبہ عمران خان نے بنایا، یا کوئی ایک بڑی پرائیویٹائزیشن کی ٹرانزیکشن عمران خان نے لاس میکنگ ادارے کی، یا کوئی ایک نئی اقتصادی پالیسی کہ جی یہ نئی پالیسی ہے جو عمران خان صاحب کا تحفہ ہے جو وہ دے کر گئے ہیں۔ ان کی پوری 4 سال کی کارکردگی تھی 29 لنگر خانے جو سیلانی فاؤنڈیشن جن کا پیسہ دیتی تھی، عمران خان صاحب اس کی برانڈنگ کرتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ چپے چپے پر شاید انہوں نے لنگر خانے کھول دیے ہیں۔ ٹوٹل جو لنگر خانے تھے 29 تھے، سیلانی فاؤنڈیشن کے خرچے سے چلتے تھے۔ عمران خان صاحب کو صرف ایک فن آتا ہے کہ برانڈنگ کیسے کرنی ہے، وہ ہر چیز برانڈنگ کے ساتھ دھوکہ دے کے لوگوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اصل میں لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اب لوگ حقیقت میں کارکردگی مانگتے ہیں۔ بتائیے آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ پاکستان آپ نے ڈیفالٹ کے دھانے پہ لا کے چھوڑا تھا۔ اپنے وزیر شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ شکر ہے ہم حکومت سے نکل گئے ورنہ لوگوں نے پتھر مارنے تھے ہمیں۔ شبر زیدی صاحب ان کے اپنے چیئرمین تھے، انہوں نے کہا کہ ملک دیوالیہ ہو گیا تھا جہاں چھوڑا۔ سر یہ بتائیے گا کہ ہمارا پورا اس گورنمنٹ کا جو نیریٹو ہے وہ ایک اچھی اقتصادی صورتحال پر اور جو امن و امان کی صورتحال پر کھڑا ہے۔ مسلم لیگ نون ہمیشہ سے ایک بڑے اسٹرانگ فٹ پہ رہی ہے، جب بھی وہ گورنمنٹ میں آئی ہے تو آپ نے اقتصادی محاذ جو ہے وہ اسحاق ڈار سے نکال کے اورنگزیب صاحب کے حوالے کر دیا، امن و امان جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے حوالے کر دیا، اور ظاہری طور پر تم دونوں کا آپ کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ایک دفعہ شفٹ چینج آیا ہے کہ جی کہ آپ نے وہ دونوں چیزیں اپنی پارٹی سے ہٹ کے لوگوں کو دے دی، کیونکہ یہ تو آپ کے ان پیپرز ان الیکشن سے پہلے نہیں تھے۔ کیا وجہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کو اس طرف جانا پڑا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت میں ہوں یا 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوں تو پھر اس کے تقاضے اور ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے پولیٹیکل کیپٹل کی بڑی قربانی دینی پڑی ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے۔ اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا خدا نہ خواستہ تو شاید ہمیں 2/3 اکثریت بھی مل جاتی، لیکن اس سے ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان پہنچنا تھا۔ تو ہم نے جو اقدامات اٹھائے، جو پچھلی حکومت نے IMF سے معاہدہ کیا تھا، عمل ہم نے کیا، اس کا نقصان بھی ہمیں سیاسی طور پہ پہنچا، جس کے نتیجے میں ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے۔
اور جب آپ کولیشن کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، لیکن پوری جو اراکین ہیں کابینہ کے وہ ایک ٹیم کے طور پہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے حیثیت میں کام کرتے ہیں. تو جتنے بھی وزیر اعظم کے کابینہ کے اراکین ہیں وہ ایک ان کی قیادت میں ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج پاکستان سے مایوسی کے بادل چھٹ رہے ہیں. ہمارا آئی ٹی سیکٹر ترقی کر رہا ہے، ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ترقی کر رہا ہے، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ترقی کر رہا ہے، ہمارا خسارہ کم ہو رہا ہے، ہماری انفلیشن تیزی سے نیچے آ رہی ہے، ہماری گروتھ دوبارہ شروع ہو رہی ہے، سٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے، ملک کی رینکنگ یا ریٹنگز جو ہیں وہ عالمی سطح پر بلند ہو رہی ہیں. تو یہ سب بہت گوار تبدیلی کے آثار ہیں کہ پاکستان جو ڈاؤن ہل سفر تھا اس سے اب ایک اپ ٹریجیکٹری پہ چل پڑا ہے، اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے جاری رکھیں گے. بہت شکریہ جی.